پورا یقین ہے انشاءاللہ عدالتیں جاگ چکی ہے، پہلے قوم جاگی ہے، اب ہماری عدلیہ جاگ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کیس سے بھی خان صاحب باعزت اور بشرا بی بی اور خان صاحب باعزت بری ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح سے سرخ ہوں گے۔ ہمیں پورا یقین ہے کیونکہ ہمارا دشمن بزدل بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، ناکام ہو چکا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، رسوا ہو چکا ہے، پوری قوم کی اس پہ لعنت ہے، اور خان صاحب معصوم ہے، خان صاحب بے گناہ ہے، اور خان صاحب پاکستان ہے، خان صاحب اس ملک کے مضبوط وزیر اعظم ہیں، 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب جتنا بھاگتا جائے ہمارا دشمن بھاگ لے، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کی موت وہ شیطان کی طرح موت ہے، جیسے شیطان کو موت ہے گی نا، اب اس سے اس کو یہ موت ہے۔ خان صاحب بہادروں کی طرح بیٹھا ہے ملک کے لیے، اور ڈٹ کے بیٹھا ہے، وہ نواز شریف کی طرح گیدڑ کی طرح وہ بھاگا نہیں ہے۔ آج دیکھیں میرے ملک کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، تو ہر طرح بے روزگاری، مہنگائی، لا قانونیت، نا انصافی، قتل و غارت، ایک ڈمی، ایک فراڈی، چوروں ڈاکوں پہ مشتمل حکومت کو اس لیے بنائے گی کہ انہیں خدا نہ خاصہ میرے ملک کو توڑنے کے لیے ہے۔ وہی زرداری بھٹو کا داماد ہے جنہوں نے 71 میں کیا کچھ نہیں کیا میرے ملک کے ساتھ، آج زرداری اور نواز شریف نے سازش کر کے یہ حکومت لی، جو شکست ہوتی ہے اور اتنی بری شکست ہوئی۔ یہ مردہ گھوڑے ایوان صدر میں ایک مردہ گھوڑا بیٹھا ہے، وہ آصف زرداری ہے اس کا نام، اور دوسرا ایک مردہ گھوڑا شہباز شریف ہے۔ اب پیپلز پارٹی ایک ایم کیو ایم کا کردار ادا کری، جیسے ماضی میں ایم کیو ایم بلیک میل کرتی تھی اور فائدے لیتی، اس ٹائم ایک جو ہے نا ایم کیو ایم وہ پیپلز پارٹی ہے۔ آج بجٹ میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں بیٹھے ہوئے، ایک منافقوں کا ٹولہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے منافق جہنم میں آخری حصے میں ہوگا۔ یہ منافق ہیں، یہ نظام نہیں چل سکتا، صرف اس ملک کو عمران خان یہ آگے بچا ہی سکتا ہے، چلا ہی سکتا ہے، جس کو 25 کروڑ عوام کی حمایت حاصل ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ہم ہر طرح سے سرخرو ہوں گے، اور ہم اس وقت ہر بے غیرتی کا، ہر غنڈہ گردی کا، ہر حکومتی ریاستی جو دہشت گردی ہم کہیں دہشت گردوں کا ٹولہ، ہم ان کو مقابلہ کریں۔ اچھا، خاور منیکا نے کیس میں بڑا غلیظ الزامات لگائے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ بشرا بی بی کو میری غیر موجودگی میں ملتے تھے، ان کے جو ملازم ہیں انہوں نے کمبل میں دیکھا، کمرے میں دیکھا، اس طرح کی غلیظ الزامات یہ آپ کے لیڈر کے اوپر لگائے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خاور منیکا کی غیرت جب وہ پچھلی گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں جاگی، اب کیسے جاگی ہے؟ دیکھو جی، میں کہتا ہوں کہ اس کی غیرت نہیں ہے، وہ تو انتہائی بے غیرت شخص ہے، اس کو پیچھے ایک ڈنڈا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہے، اور ڈنڈا اس کے پیچھے گھسا ہوا ہے، وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ واپس جاتا ہے، پھر اس کو ڈنڈا ملتا ہے، تو پوری قوم کو نہیں پتا کہ اس کو پیچھے ڈنڈا کس کا ہے، اور بارہا وہ ڈنڈے والے بھی شکست کھا چکے ہیں۔ ان میں اگر کوئی شرم اور حیا ہوتا تو کم از کم میرے ملک کے بارے میں دیکھ لیتے۔ تکبر میں ہے پاکستان، اب ڈنڈے کے زور پہ نہیں چل سکتا، پاکستان جاگ گیا ہے، اور عمران خان نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا پورا یقین ایمان ہے کہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، اور عمران خان اس ملک کا مضبوط وزیر اعظم ہے، اور چند دنوں میں انشاءاللہ خان صاحب باہر ہوں گے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانو، میں کہتا ہوں اگر ان میں غیرت ہوتی تو یہ یہاں کے ایسی باتیں کرتے، یا ان میں کوئی کچھ بھی نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے دشمن میں چھوٹی سی بھی غیرت نہیں ہے، اور بارہ یہ ہمارا جو دشمن ہے عمران خان کا دشمن نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ شکست کھا چکا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کیس کے پیچھے کون ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے۔ خاور منیکا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ایک سمجھ لو کہ ایک ڈمی ٹائپ شخص ہے، اور اس کو ایک آگے کیا ہوا ہے، اور گن پوائنٹ پہ آگے کیا ہوا ہے کہ آپ جائیں، اور یہ ساری من گھڑت کہانیاں، اور جتنے بھی کیس بنائے خان صاحب پہ سارے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بیس نہیں، ایک فراڈ پہ، جھوٹ پہ مبنی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے جو کیسز ہیں، اور مین جو سیفر کیس تھا اس کا کیا انجام ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، تو یہ بھی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، صرف وہ بہانے بنا رہے ہیں بھاگنے سے کہ ہم کتنی دیر ہو سکتی ہے کہ خان صاحب مزید جیل میں بیٹھے رہے۔ ہمیں اچھا سر، یہ بتا دیں بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے اندر جو ناراضگی ہیں، کیا وجہ ہے کہ عہدوں کی تقسیم ہے، کیا یا بجٹ کا معاملہ ہے، کس چیز کا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی، وہ تو مال مانگتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے، جیسے ایم کیو ایم والے بریف کیس مانتے تھے، آپ کو پتہ ہے زرداری ایک گینگ ہے، وہ مالی دہشت گرد ہے، اس نے اربوں ڈالر لوٹے ہیں، باہر لے گئے، اب دونوں ڈاکو اکٹھے ہیں کہ وہ بھیک بھتہ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں بھتہ دو، یہ جو پیسہ ہے ہمیں دو، اور ہم اس کو لوٹ مار کریں، اور ان کو کیا ہے ہمیں ہمارا کرپٹ آفیسر لگاؤ، یہ لگاؤ وہ لگاؤ۔ یہ معافی دیکھو، یہ جو ہے نا یہ چوں کا مربع ہے، یہ چاند مافیاز پہ یہ حکومت بنائی گئی ہے، اور یہ مافیاز نہیں چل سکیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کی دن رات ان کے اوپر لعنت ہے، کوئی ان کی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ملک میں بہتری نہیں ہے۔ یہ ججوں کو جرگمال بنا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہماری ایجنسی، ہمارے اداروں کا یہی کام رہا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کرو، اپنے ملک کے خلاف چلو، اور کس کے لیے ننگا کیا؟ ان دو حرامیوں کے لیے ننگا کیا گیا، ایک نواز شریف اور ایک زرداری کے لیے۔ اور دیکھو ان کے پیچھے پوری قوم کی لعنت برس رہی ہے، یہ رسوا ہو چکے ہیں، یہ دونوں پارٹیوں کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ اب
صرف اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ لعنت تمہارے کھاتے میں آئے اور باقی جو ہے نا وہ ہم کریں گے، باقی سسٹم وہ چلا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کوئی حکومت نامی چیز نہیں ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، ایک ڈنڈا ہے، 12 ڈنڈا شکست کھا چکا ہے۔ جیسے فرعون کا انجام ہوا تھا، اس ٹائم جو پاکستان کے دشمن ان کا انجام ہی وہ فرعون سے بھی برا ہو چکا ہے، اور باقی ڈیٹ ہیں ان میں دیکھو نا، ایک ککڑی مجھے مردہ مرغی پڑی ہوتی ہے نا، وہ ایسے وزیر اعظم جو جیلی وزیر اعظم ہے پالشیا جو ہے نا وہ آ کے بیٹھتا ہے صدر کو جو جیلی صدر ہے فارم 47 والے، اس کو 2 لوگ پکڑ کے آتے ہیں جیسے مردہ گھوڑا لے کے آتے ہیں، تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچا۔ 12 ہم اس پہ مطمئن ہیں انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، خان صاحب کی سرپرستی میں آگے جائیں گے۔ یہ جو کچھ کر چکے ہیں رسوا ہو چکے ہیں، عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو قانون اور انصاف اور آئین کے ساتھ عدلیہ کھڑی ہے، ان ججز کو سلام ہے، ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ دستی صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف زرداری نے عید پہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اب سندھ میں کوئی ڈاکو نہیں رہے گا، سب ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ صحیح کہا ہے نا، اس نے کہا میں ایک بڑا ڈاکو موجود ہوں اور باقی کوئی ڈاکو نہیں رہے گا۔ یہ خود بڑا ڈاکو یار، سندھ پولیس تو ان کی سرپرستی ڈاکو انہوں نے لگا ہے، آئی جی سندھ کا ڈاکو ہے۔ اب وزیر اعلیٰ وہ مراد علی شاہ کو دیکھیں، انہوں نے کہا جی ایک شرط وہ بھی پوری ہو گئی ہے کہ ہم امریکہ سے کرکٹ ٹیم جو ہے ہماری شکست کھائی ہے، آئی ایم ایف کی شرط بھی پوری کر۔ لعنت ہے ان کے منہ پر، اتنی بڑی بے شرم وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ دیکھو جب بد دیانت، کرپٹ اور بد کردار لوگ ہیں گی ان کی نحوست ہوگی۔ اب محسن نقوی جیسا شخص پی سی بی کا چیئرمین ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں کسی ان کے مقدر میں لعنت لکھی چکی ہے، مگر یہ ڈیٹ ہے، ہر طرح سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، جتنا جس جگہ پہ جا رہے ہیں ان کو لعنت برس رہی ہے۔ اب بدقسمتی ہے اب بلاول کو، مریم کو، یار اس ملک پہ عذاب خوف خدا کہ قوم نے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ اب یہ کھدڑے، یہ ہجڑے، یہ خسرا گروپ اب ہمارے اوپر آئے اور یہ آ کے یہ اقتدار سنبھالیں۔ 12 قوم ان کو مسترد کر چکی ہے۔ اب اس ملک میں کوئی ایسی ان 2 نمبر جو خسرے ہیں ان کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ نے خسروں کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی لاسٹ ٹائم، بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ اس پہ قائم ہیں؟ نہیں میں تو قائم ہوں۔ دیکھو جی میں کہتا ہوں خسرے تو بیچارے فقیر لوگ ہیں، ہجڑے، ان کی روزی روٹی پہ بھی جو ہے نا انہوں نے لات ماری ہے، بیچارے ان کے کوئی نزدیک آگے پیچھے پھرتا تھا، وہ بھی گیم ختم ہو گئی۔ اب لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے یہ کیا ہوگا، یہ پوزیشن جو بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اچھا سر، ایک سوال لیجیے گا پلیز سر۔ آج کل شہزاد اکبر نے ایک ولاگ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے علی امین گنڈاپور کا نام لیا، انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور اس بات کی تردید بھی کرے تو وہ نہیں کر سکتے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ عمران خان گرمیوں میں رہا ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ایک وہ جو سوال یہ انہوں نے اٹھایا کہ عمران خان معافی مانگے اور ہماری عزت اسی میں بچ سکتی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ جائے تو ہم جو ہے وہ رہا کر دیں۔ ظاہر ہے جی میں اس کی نفی کروں گا، یہ سب غلط اور جھوٹ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ الحمدللہ 25 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ خان صاحب ہمارا کسی سے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہے نہ کام ہے۔ دوسری بات ہے فوج کا کیا کام ہے اس میں مذاکرات کر، یا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سے بات کرے، یا کیا ہم عوامی لوگ ہیں، نہ ہمارا کسی سے بات ہے، یہ صرف ایک محض پراپاگنڈا ہے۔ کچھ لوگ ہیں 12 ان کو میں کہتا ہوں کہ ایسے بیان دینے تو شرم آنی چاہیے۔ میرا پورا یقین و ایمان ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے جیل میں بیٹھا اور عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے۔ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان عوام کے ساتھ اور ان پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایف سے ہٹ کر یہ تینوں جماعتیں چوروں کے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ دیکھیں محمود چکری صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی بھی جو جماعتیں ہیں ان سے بات چیت ہماری چل رہی ہے۔ کسی صحیح مائی سے ہمیں سختی سے تردید کرتے ہیں، نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اپنا کام کریں اور اب ملک کے لیے کام کریں، سرحدوں کا کام کریں، وہاں یہ نہ کہہ کہ وہ سیاست کریں۔ یہ ان کی کیونکہ دیکھو نا فیک کیس ختم ہو رہے ہیں، ان کو وہ رنگ دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عدلیہ جاگی ہے، آپ کے سامنے جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا باقی جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے عدالتیں ڈٹ کی حق کے ساتھ میں ہمارے اوپر من کھڑا ختم ہو رہے ہیں۔ پھر اس کو کہ ہم ان سے اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی قسم کی، دیکھو میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ہم نے مارے کھائیں، ظلم تشدد کا نشانہ بنا، ہمارے کارکن شہید ہوئے، ہر طرح کا ظلم اور بغیر ہم نے آج کے دن قوم ملک کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اقتدار حصول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اقتدار تو عوام نے ہمیں دیا ہے، عزت والا اقتدار دیا ہے، اور ہم عوام کے قدموں میں بیٹھ سکتے ہیں، عوام کے ساتھ چل سکتے ہیں، عوام سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے جو طاقتور اور مضبوط ہے وہ پاکستانی قوم ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاگ چکی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔